قبل اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ آقا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو جلوہ گر فرمایا۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے تھا۔ ہمیں ایمان ملا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ حضرت آدم صفی اللہ کی پیشانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ایثار و قربانی مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال مصطفیٰ کے نور سے چمکا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کلام مصطفیٰ کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روحانیت کا کمال و جمال مصطفیٰ کے نور سے چمکا، نبیوں کی نبوت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، رسولوں کی رسالت مصطفیٰ کے نور سے چمکی۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر کی صداقت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت عمر ابن خطاب کی عدالت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت علی کی شجاعت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت مصطفیٰ کے نور سے چمکی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت مصطفیٰ کے نور سے چمکی۔ اللہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ مصطفیٰ کے نور سے چمکے، امام مالک مصطفیٰ کے نور سے چمکے، امام شافعی مصطفیٰ کے نور سے چمکے، امام احمد بن حنبل مصطفیٰ کے نور سے چمکے، بغداد کے غوث اعظم مصطفیٰ کے نور سے چمکے، اجمیر کے خواجہ غریب نواز مصطفیٰ کے نور سے چمکے، کچوچا کے مخدوم پاک مصطفیٰ کے نور سے چمکے، کلیر کے صابر پاک مصطفیٰ کے نور سے چمکے، اللہ اللہ دہلی کے نظام الدین مصطفیٰ کے نور سے چمکے، اللہ اللہ بریلی کے امام احمد رضا مصطفیٰ کے نور سے چمکے، اللہ اللہ دیکھے مراد آباد کے صدر اللہ فاضل مصطفیٰ کے نور سے چمکے، رامپور کے شاہ جمال اللہ مصطفیٰ کے نور سے چمکے، سنبھل کے اجمل شاہ مصطفیٰ کے نور سے چمکے۔ ہم سنیوں کا چہرہ مصطفیٰ کے نور سے چمک رہا ہے، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں۔ قدرت کے نقیب نے پکار کر کے اعلان کر دیا آج تک جتنے چمکے ہیں مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں اور جتنے چمکیں گے مصطفیٰ کے نور سے چمکیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا
برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ نبی کا نور جسے ملا وہ چمک اٹھا، نبی کا نور جسے ملا وہ ممتاز ہو گیا۔ آؤ دیکھیں نبی کا نور کسے کسے ملا ہے۔ آدم کو ملا، آدم چمکنے لگے، شیش کو ملا، شیش چمکنے لگے۔ دیکھیں میرے نبی کا نور کسے کسے ملا ہے۔ میں نبی کے نور کی بات کرنے لگا ہوں، میں نبی کے شجرے کی بات کرنے لگا ہوں، میں نبی کے نسب نامے کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ سنیں اور سن کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کا نام، لمکنے کا نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروخ، ساروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ میں نبی کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، آپ ملاحظہ کر لیں، محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کا نام، لمکنے کا نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروخ، ساروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا یا رسول اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ، جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، یہودیوں نے بعض نشانیوں سے پہچان لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں آ چکا ہے۔ یہود کی ایک جماعت نے عہد کیا جب تک عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ عبداللہ کو مٹا دیں گے نور مصطفیٰ مٹ جائے گا، عبداللہ کو قتل کر دیں گے نور مصطفیٰ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ عہد کیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ تنہا شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ پہلے سے ہی تھاک لگا کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا عبداللہ آج تنہا ہے، عبداللہ آج اکیلے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر کے اپنی تلواریں نیاموں میں سے نکال کر کے بولے ہیں، اے عبداللہ آج تجھے کون بچائے گا، اے عبداللہ آج تیری حفاظت کون کرے گا۔ اللہ اللہ، دیکھیں
ہیں آپ اے عبداللہ آج تجھے کون بچائے گا، اے عبداللہ آج تیری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ اللہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم تجھے مٹا دیں گے، تجھے مٹا دیں گے، نور مصطفیٰ مٹ جائے گا، تجھے ختم کر دیں گے، مصطفیٰ کا نور دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کم نصیبوں کو کہاں پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا۔ فرشتوں کی جماعت نے ان جو یہودیوں کو قتل کر ڈالا، فنار کر ڈالا۔ اللہ اللہ فرشتے آسمان میں پرواز کر جاتے ہیں، حضرت عبداللہ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ حضرت وہب بن عبد مناف ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ملاحظہ کر رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ کی یہ شان حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھی، ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنے گھر پہنچتے ہیں، گھر والوں کو بلاتے ہیں اور مشورہ فرماتے ہیں، اے میرے گھر والوں میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں وہب بن عبد مناف بولے کیا مشورہ ہے؟ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو بڑی نیک ہے، بڑی پارسہ ہے، اللہ اللہ جس کا نام آمینہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح کر دوں۔ گھر والوں نے کہا کہ وہب بن عبد مناف کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کے بیٹے جو ہیں نا عبداللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ انہی عبداللہ کے ساتھ میں میری بیٹی آمینہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ اللہ گھر والوں نے اتنا سنا، بڑے تعجب میں ہو کر کے بولے اے وہب بن عبد مناف تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اے وہب بن عبد مناف تم ہوش میں بھی ہو یا نہیں ہو؟ پتا ہے تمہیں کیا بات کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو عبد المطلب سردار قریش ہے، عبد المطلب سردار مکہ ہے، عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہے۔ تمہارے پاس میں چند بکریاں ہیں اور عبد المطلب بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہیں۔ اللہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر والوں نے کہا اے وہب بن عبد مناف اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر کے جاؤں گا اور میرے گھر والے بھی میرے ساتھ جائیں تو وہب بن عبد مناف ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اللہ اللہ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر تم میرے ساتھ نہ جاؤ گے تو میں اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ لے کر کے عبد المطلب کی چوکھٹ پر جاؤں گا، اگر قبول کر لیا تو اچھی بات، ورنہ میدان حشر میں جب عبداللہ کا رشتہ لانے والوں کی لسٹ کو کھولا جائے گا تو اس میں وہب بن عبد مناف کا بھی نام آ جائے گا۔ اللہ اللہ وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کی چوکھٹ پر پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، حضرت عبد المطلب نکل کر کے آئے ہیں۔ حضرت وہب قدموں میں گر کر کے بولے ہیں اے عبد المطلب آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، اے عبد المطلب آج میں تمہارے در کا بھکاری بن کے آیا ہوں، اے عبد المطلب آج میں خالی دامن تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، اے عبد المطلب میرے خالی دامن کو بھر دیا جائے۔ حضور کے دادا فرماتے ہیں وہب بن عبد مناف قدموں میں سے اٹھو، ہم جسے بھیگ دیا کرتے ہیں قدموں میں گرا کر کے نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت وہب بن عبد مناف کو سینے سے لگایا ہے۔ حضور کے دادا نے فرمایا ہے اے وہب بن عبد مناف بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، بتاؤ کس تمنا کو لے کر کے آئے ہو؟ حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں اے عبد المطلب میری ایک بیٹی ہے جو بڑی پارسہ ہے، بڑی نیک ہے، جس کا نام آمینہ ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ تم اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے قبول کر لو، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اللہ حضرت عبد المطلب نے سنا اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا
اے وہب بن عبد مناف تمہیں خالی نہ لوٹایا جائے گا، جاؤ تمہاری تمنا کو پورا کر لیا گیا ہے۔ حضرت آمینہ کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے لیے قبول کر لیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب حضرت وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کی بارگاہ سے چلے نا، چند ہی قدم چلے تھے، پھر مڑ کر کے دیکھتے ہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہب بن عبد مناف آپ کیا دیکھ رہے ہو، آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب تم سردار مکہ ہو، تم سردار قریش ہو، تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، میرے پاس میں چند بکریاں ہیں، تم بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہو، تم جتنے مالدار ہو میں اتنا مالدار نہیں ہوں، میں تمہارے لیول کا مالدار نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب یہ تو بتاؤ باراتی کتنے لے کر کے آؤ گے؟ اللہ اللہ، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہب بن عبد مناف ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے 3 دن کے بعد میں عبداللہ کے ساتھ 11 باراتی آئیں گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ میں ہمارے بیٹے عبداللہ کا نکاح ہو جائے گا اور تمہاری بیٹی عبداللہ کے ساتھ میں آ جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کی بارات میں 11 لوگ پہنچے، حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت آمینہ کے ساتھ، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر آ جاتی ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ 3 دن حضرت عبداللہ کے گھر میں رکی تھی، اور 3 دن کے بعد میں جب اپنے گھر پہ پہنچی تو اپنے باپ حضرت وہب بن عبد مناف کے کاندھے پر سر رکھ کر کے رونے لگی۔ اللہ اللہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، بیٹی بھی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ جب کاندھے پر سر رکھ کر کے حضرت آمینہ روئی ہیں، حضرت وہب کے بھی آنسو نکل کر کے آ گئے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے حضرت وہب بن عبد مناف بولے ہیں اے بیٹی کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ اے بیٹی تجھے کیا کوئی پریشانی ہے؟ بتا تو، یا عبداللہ تجھے ستاتے ہیں یا عبد المطلب تجھے پریشان کرتے ہیں؟ حضرت آمینہ نے اتنا سنا، آنسوؤں کو صاف کیا اور بولی ہیں اے میرے والد گرامی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، اور مکہ شریف کے اندر عبداللہ کا کوئی جواب نہیں ہے اور عبد المطلب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں تو بیٹی کس وجہ سے رو رہی ہے؟ اللہ اللہ، حضرت آمینہ عرض کرتی ہیں اے میرے والد گرامی، میں شادی سے پہلے بھی کام و کاج کیا کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھی بھرا کرتی تھی، میں گھر میں بھی کام کیا کرتی تھی، لیکن جب سے میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے، جب سے میں عبداللہ کے گھر میں پہنچی ہوں، اگر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب میں گھر میں پہنچتی ہوں تو در و دیوار سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے والد گرامی، میں تعجب میں ہوں، جب سے عبداللہ کے گھر سے نکلی ہوں، گھر پہنچنے تک اگر کوئی درخت پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پہاڑی پڑی تھی تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی درخت پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت وہب فرماتے ہیں بیٹی یہ رونے کا سبب نہیں، خوش ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ جو نور عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ تمہارے شکم میں آ چکا ہے، یہ تمہاری برکتیں نہیں ہیں، نور مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے مصر والا ہے نہ دور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ، دنیا نے دیکھا ایک وقت آیا زمانہ خراب ہو چکا تھا،
زمانے کا نظام درہموں پر ہم ہو چکا تھا، مالدار غریبوں کو ستا رہے تھے، بیواؤں کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، یتیموں کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، عدل و انصاف دنیا کے پردے سے ختم ہو چکا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ، اور بعض ملکوں کا تو یہ حال تھا اللہ اللہ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ، بیٹیاں پکار رہی تھی، مولا بیٹیوں کو عزت دلانے والا بھیج دے، میلا مولا کوئی بیٹیوں کا حامی و ناصر بھیج دے۔ اللہ اللہ، آخر کار زمانے نے دیکھا عربستان کے شہر مکہ کے خاندان قریش میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے دوشنبہ صبح صادق کے وقت آقا اس فرش گیتی پر تشریف لائے، مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے، ذروں کو نور ملا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، خطوں کو نور ملا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بہت دنوں سے بیمار تھا، صبح صادق کے وقت سے بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے صبح صادق کے وقت سے میری بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، صبح صادق کے وقت سے میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ چکا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے صبح صادق کے وقت سے میرے گھر سے بڑی حسین خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، ذروں کو نور ملا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، خطوں کو نور ملا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، غریبوں کو ان کا حق ملا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، یتیموں کو عزت مل گئی، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، بیواؤں کو عزت مل گئی، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، عدل و انصاف قائم ہو گیا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، بھائی چارگی کو عام کر دیا گیا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، انسانیت زندہ ہو گئی، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، ذروں کو نور ملا، خطوں کو نور ملا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن تحریر فرماتے ہیں، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چنتے جھنڈا تا عرش اڑا بھریرا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، مفتی گلفام بہت جلد آنے والے ہیں انشاءاللہ، مفتی گلفام صاحب بہت جلد آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ارے ماشاءاللہ، ہاتھ کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ جو بھائی لوگ کھڑے ہیں آپ بھی کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، یا دل گردے پھیپڑے سب پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کلیجی پیش کر دیں، محبتوں سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، ادھر والے بھی کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، متحی رسول بھائی افضل رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ، آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن حضرت سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، چند روز حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد یہ سعادت اور نیکی حضرت
حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہو گئی کہ میرے آقا کو دودھ پلانے کے لیے چن لی گئی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد بن بکر کی چند عورتیں جن میں ایک حلیمہ بھی تھی مکہ شریف بچے لینے کی غرض سے آئی۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم ایک دراز گوش اور لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر کے مکہ شریف آئے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے سواری کا چلنا دشوار تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اور خود میرا یہ حال تھا کہ مجھے اتنا دودھ بھی نہیں آتا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ کا پیٹ بھر سکے۔ اللہ اللہ، لاغروں کو نزور سواری ہونے کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی تھی اور دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ شریف پہنچ گئی تھی، اس لیے ان عورتوں نے سب بچوں کو حاصل کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس وقت میں مکہ شریف پہنچی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں شمس الضحیٰ کو میں نے لے لیا، بدر الدجا کو میں نے لے لیا، نور الہدیٰ کو میں نے لے لیا، یتیموں کو ان کا حق دلانے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، عدل و انصاف قائم کرنے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، ابو بکر کو اللہ اللہ صداقت کا تاج دینے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، عمر کو اللہ اللہ شجاعت عطا کرنے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کریم کو لے لیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کو لے لیا، اللہ اللہ۔ اب ذرا توجہ کریے گا، زمانہ کہتا ہے ان عورتوں نے مصطفیٰ کو نہیں لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ان کی خدمت کو پسند ہی نہیں فرمایا، اللہ اللہ۔ اور عرض کرنا چاہوں گا حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کو لے لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے میرے مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ کی خدمت کو پسند فرما کر ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضاعی ماں ہونے کا شرف عطا فرما دیا، اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی میرے مصطفیٰ سبز حریر پر سیدھے سو رہے تھے اور آپ کا جو دہنا ہاتھ مبارک آپ کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور آپ سے جو ہے نا بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں آپ کو دیکھ کر آپ پہ فدا اور فریفتہ ہو گئی، آپ کے قریب پہنچی، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ نے اپنی دونوں مبارک آنکھیں کھول دی اور مسکرائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی مصطفیٰ مسکرائے آنکھیں کھولی آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاعیں آسمان تک پہنچی، اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے فرط محبت میں مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دہنی چھاتی مصطفیٰ کے منہ مبارک میں دے دی، اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کی برکت سے مجھے اس قدر دودھ اترا کہ میں تعجب میں پڑ گئی، میرے مصطفیٰ نے جس قدر چاہا پیا، پھر میں نے بائیں چھاتی مصطفیٰ کو پلانا چاہی تو مصطفیٰ نے پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آقا کریم دودھ پیتے تھے تو دہنی چھاتی کا پیتے تھے، بائیں چھاتی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام علوم کے خزانوں کو عطا فرما کر پیدا فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ بچپن ہی میں جان رہے تھے کہ حلیمہ کا ایک بیٹا شیر خوار بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے اس کے لیے بائی چھاتی کا دودھ چھوڑ دیتے تھے اور عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی۔ پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نے زمانے کو بتا دیا کہ محمد عربی کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حق والوں کو ان کا حق دلانے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو
منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد سبحان اللہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں یاد رکھو نبی سے اپنی محبت کے رشتے مضبوط کرو میری بات ختم ہے سن لے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے رشتے مضبوط اپنی محبت کے رشتے مضبوط کرو یقین جانو باپ کا رشتہ ہے یقیناً ہے بھائی کا رشتہ ہے دوست کے رشتے ہیں چاچا پھوپا خالو ماموں ہیں لیکن یہ سب رشتے عارضی ہیں جب آپ کا انتقال ہوگا تو سارے رشتے قبر تک جائیں گے آپ کی اور قبر پر مٹی ڈالیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری تیرے اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور تیرے اللہ نے تجھے اسی مٹی میں ملا دیا اور تیرا اللہ جب چاہے گا تجھے اسی مٹی سے اٹھائے گا اللہ اللہ سارے رشتے تمہارے قبر تک جائیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کر کے رات کے 11 بجے تک تم واٹس ایپ چلاتے ہو ٹویٹر چلاتے ہو انسٹاگرام چلاتے ہو ٹیلی گرام چلاتے ہو وہ سارے رشتے تمہارے قبر تک جائیں گے قبر سے سب واپس آ جائیں گے لیکن اگر کوئی رشتہ قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا تو وہ کسی دنیا دار کی محبت کا نہیں احمد مختار کی محبت کا ہے اس لیے لوگوں آدھی روٹی کھاؤ مصطفیٰ سے محبت کے رشتے مضبوط کر کے جاؤ جب تمہیں غسل دیا جائے کفن پہنایا جائے قبر میں رکھ دیا جائے اور فرشتے فرمائیں مر ربو کا بتا تیرا رب کون ہے مادینو کا بتا تیرا دین کیا ہے اتنے میں آقا تشریف لے کر کے آ جائیں گے فرشتے فرمائیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا بتا ان کا میلاد مناتا تھا یا نہیں مناتا تھا بتا ان کے جلسے میں جا کر کے بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا اگر غلام مصطفیٰ ہوگا مچل جائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے بے شک مشکل جواب میں ہے اللہ 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 جائیے مصطفیٰ سے رشتے مضبوط کر کے اور دنیا والوں کو بتا دیجئے دنیا داری تمہیں مبارک دنیا داری تمہیں مبارک زمینداری تمہیں مبارک ہمیں مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ مبارک اس لیے کہ جب قبر میں فرشتے فرمائیں گے بتا کیا کہتا تھا تو ہم کہیں گے صبح کو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے شام کو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے اگر کوئی غم ہو جائے تو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے اگر کوئی خوشی ہو جائے تو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے فرشتوں ہم سے پوچھتے ہو ہمارا تو یہ طریقہ رہا ہے ہمارا تو یہ عمل رہا ہے انہیں جانا انہیں مانا ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے ساتھ بولے انہیں جانا انہیں مانا جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ محبت کا ثبوت دے گا بولے جب فرشتے فرمائیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہم کہیں گے انہیں جانا ہاتھ اٹھائیں انہیں جانا ایک ایک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد سبحان اللہ
मुस्तफ़ा की मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करिए, हाँ नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, मदरसों का ताबुन करिए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तमाम उलमा, आप सबको गवाह करके मैं ताइब होता हूँ। अल्लाह पाक मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है, पढ़ ले बाबा से बुलंद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ, गिराना बहुत रोगी मेरे बाद मेरी शामिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर इस बात